زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے مفتی کی جمعیت، زندہ ہے ہزارویں کی جمعیت، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے۔ الحمدللہ کوشچن کریں گے ایسا ذرا ریکارڈنگ آئی پہلے وہ تو ریکارڈنگ لگی تھی ہاں بھائی تھوڑا جا رہائی سے پہلے سبق چھوڑا تھا میں وہیں سے سبق شروع کروں اور رہائی کی وجہ سے سمجھا سکا ہے نہ کوئی ڈرا سکا ہے بلکہ ہمارے عزم اور حوصلے میں اور بلندی آ گئی ہے۔ ہم حق اور سچ کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اس کا آخری انجام انشاءاللہ وہ فتح پر ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پورے پاکستان میں انہوں نے مجھے کیوں یاد کیا ہے گرفتاری کے لیے، صرف مجھے پسند کیا ہے، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ ہم پورا سچ بولتے ہیں اور لوگوں کو پورا سچ سننے کی عادت نہیں ہے، وہ آدھا سچ سننا اس پر گزارا کرتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف الخیال لوگ رہتے ہیں اور مختلف الخیال لوگ اپنی اپنی سوچ پاکستان کا معیار جو ہے وہ ہم سب کو جمع کرتا ہے، ہم سب کے درمیان ایک میثاق ملی ہے اور لوگ اس کو بریلا بنا کر اس کے نیچے کام کرتے ہیں۔ مختلف الخیال لوگ سب لوگوں کو آئین کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانا ہے تو آئین کا احترام کرنا ہوگا، اور جو لوگ آئین کو رونتے ہیں اپنے پاؤں تلے ان کا راستہ روکنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس ملک کی ترقی چاہنی ہے تو اس کی بنیاد آئین ہے۔ جب تک 73 کا آئین ہے انشاءاللہ ہم اس کو عملی طور پر لاگو کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ عمران خان کی حکومت سلیکٹڈ ہے، یہ خود نہیں آئی، یہ ٹھپوں کی بنیاد پر آئی حکومت کس طرح یہ استطاعت رکھتی ہے کہ وہ ہمارے خزانوں پر بیٹھے اور ہمارے خزانے کے وسائل استعمال کرے۔ جو ٹھپے لگائے گئے ہیں عمران خان کے لیے اس کی تعداد ہے 1,67,00,000 یا 68 لاکھ، اور یہ مسلم لیگ نون کی پاس جو ووٹ ہیں جن کو دبایا بھی گیا ہے اور ڈرایا بھی گیا پھر بھی وہ 1,28,00,000 ہے۔ پیپلز پارٹی کو 70 لاکھ ووٹ ملے ہیں اور JUI یعنی MMA اور ان کو 25 لاکھ ووٹ ملے ہیں، تحریک لبیک کو 22 لاکھ اور چھوٹی جماعتوں کو 30 لاکھ جس میں NP محمود خان چودھری کی پارٹی، شیخ صاحب کی پارٹی ہے، ان کو 30 لاکھ ہے۔ آپ ان تمام کو جمع کریں تو 1 کروڑ 2 کروڑ اور تقریباً 70 لاکھ اور 73 لاکھ یہ لوگ اتنی زیادہ لوگ مخالف ہیں تو پھر عمران خان تو مہذب دنیا کی بات کر رہا، اس کو چلا جانا چاہیے اور عمران خان اپنی بات پر کھڑا رہنا چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ اتنے لوگ جمع کر لو تو ہم چلے جائیں گے۔ تو آج ڈی چوک پر ہم سب جا رہے ہیں انشاءاللہ، وہ اسلام آباد جا رہے ہیں، وہاں آج جمعے کے بعد پھر لوگ آئیں نا دیکھ لیں اتنے لوگ جمع ہوتے جو عمران خان چاہتے تھے تو پھر عمران خان کو چلا جانا چاہیے۔ ان کو اخلاقی جواب باقی نہیں رہا، اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں وہ تکلیف ہوتی ہے کہ دھاندلی کی بنیاد پر اور چوری کی بنیاد پر جوابی وزارت عظمیٰ پر فائد ہو کر قابض بیٹھتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ گندے نالی کے سے کوئی آدمی وضو کرے، تو جس طرح گندے نالی کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح وہ دھاندلی کی بنیاد پر آئے ہوئے وزیر اعظم کو رسل مدینہ کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپنی اصل پوزیشن پہ آنا چاہیے۔ وہ عوام کا نمائندہ نہیں، اور جس کا نمائندہ ہے وہ بھی اس کو ہی معلوم ہے، ہم کو ہی معلوم ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے شروع کی ہے وہ عمران خان کے استعفے سے کم پر ہم راضی نہیں ہوں گے، اور یہ حکومت انشاءاللہ سال جلسہ کر لیا ہے، اس کے علاوہ پیپل پارٹی کی جانب سے بھی کچھ سامنے باتیں آ رہی ہیں، وہ چاہتے ہیں جلدی ختم ہو۔
DGY का इस बारे में क्या है कि वो किस हद तक जाएंगे, धरना देंगे, कितने दिन देंगे? धरना और इज्तिमा और एहतजाज और ये मार्च ये तो सब मीडिया के पैदा करदा अल्फाज है। हमने 27 को एक तहरीक शुरू करनी थी जिसका आगाज़ 27 को कराची से होना था और उसका इख्तिताम हो गया इंशाअल्लाह। इमरान खान की इस्तीफा कम अज़ कम और न तहलीली हुकूमत भी है न इंतखाबात भी हैं, कम अज़ कम ये है, ये इसको हम चीज़ करेंगे। तो अब एक एहतजाजी तारीख शुरू है, लोग जो भी नाम देते हैं बहरहाल हमारे पास से आ गए हैं। जो लोग गिनना चाहते हैं वो गिन लें, तमाम काफ़िले पहुँच गए इंशाअल्लाह, पहुँचने वाले हैं। अब अवामी हुकूमत की बुनियाद पर हुक्मरान का इस्तीफा लेना चाहते हैं और ये जमहूरी प्रोसेस है, ये गैर जमहूरी नहीं है। कहाँ ये आइन में लिखा हुआ है कि गांधी से आई हुई हुकूमत को 5 साल बर्दाश्त किया जाए और वो जल्द आवाम के सामने सरेंडर करेगी। ये आवाम जो वतन आवाम है उन पर गोली चलाना इसके फ़ायदे में नहीं होगा, उसके सामने सरेंडर करना उसके फ़ायदे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। सर एक इजाज़त का एक सवाल है छोटा सा। सैयद अली अकबर शाह साहब का डेट भी था, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं पहचाना कि आज से 10 साल पहले मैं आपके पास आपके घर गया था। मैं मुतफ़ा सुमाल डैम का हूँ, ठीक है जी। आपने एक चेक मुझे देख के दी थी कि आप ठहरे जी, ठहरे थोड़ा दे लेना प्लीज़। आप ऐसे नहीं, ऐसे दुकान नहीं है, ऐसे फ़ायदा कोई, ऐसा फ़ायदा कोई नहीं। मैं सिर्फ शार्ट बात करना चाहता हूँ। काजी साहब और अकरम खान दुरानी ने रिपोर्ट में जैसा किया था 2008 में और कहा था कि हम मजलूम को अजीज के ऊपर हिसाब पहुँचाएंगे। मैं 11 साल आपके पीछे बढ़ता है बाद में इस्लाम इसकी बात की इजाज़त नहीं देता है। नहीं बातें नहीं तो चले जाते हैं। मैं 11 साल तक आपके और वज़ीर-ए-आज़म के पास जी हुसैन को निकी को वो कितना है? अच्छा मुख्तम मना चले जी, रास्ता खाली करें। आज आप हमारे लीडर होते फिर आप ऐसी बात करो, आप यहाँ नहीं आ जाए आप इसके बाद आ जाओ वहाँ नंबर देता हूँ। नहीं सर, आपकी तो घूमत चली गई है। नहीं हमारी ये कौन फिर आएगी इंशाल्लाह। मुझे 20 साल बाद आप आ जाओ ना, मुझे 20 साल बाद हमने 20 साल बाद किसी मतलब फलक दूरी छोड़ो जी, छोड़ो यार। अबू बकर साहब आए मौलाना अबू बकर दे रहा मौलाना अबू मिले जवाब नहीं देना किसी। नारे मुफ्ती, या मुफ्ती।
سب کو نعرے مارو نعرے مارو سب کو ملنے دو، سب کو جو مل گئے وہ پیچھے پیچھے ہوتے جائیں. نعرہ تکبیر، تفسیر ختم نبوت زندہ باد. پیچھے میڈیا والے مٹائی دے جی. سائڈ پہ سارا پیچھے پیچھے جاؤ، پیچھے میڈیا والے پیچھے کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ 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 مفتی، جیا 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 مفتی، نعرہ 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 مفتی، جیا 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 مفتی، نعرہ 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 مفتی. جیا 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 مفتی. حق کی کھلی کتاب، مفتی صاحب مفتی صاحب حق کی کھلی کتاب، مفتی صاحب مفتی صاحب حق کی کھلی کتاب. مفتی صاحب مفتی صاحب. نعرہ تکبیر، لا يخاف غیر اللہ، کفایت اللہ، لا يخاف غیر اللہ، کفایت اللہ. لا يخاف غیر اللہ. مولانا مفتی کفایت اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے. زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے مفتی کی جمعیت، زندہ ہے ہزارویں کی جمعیت، زندہ ہے. زندہ ہے جمعیت. زندہ ہے. الحمدللہ. کوشچن کریں گے پہلے وہ تو ریکارڈنگ لگی تھی. ہاں جی. اوکے بھائی تھوڑا جا آج کی رہائی کے حوالے سے اور خاص طور پر دھرنے کے حوالے سے رہائی سے پہلے سبق چھوڑا تھا کہ وہیں سے سبق شروع کروں. رہائی کی وجہ سے سمجھا سکا ہے نہ کوئی ڈرا سکا ہے، بلکہ ہمارے عزم اور حوصلے میں اور بلندی آ گئی ہے. ہم حق اور سچ کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اس کا آخری انجام انشاءاللہ وہ فتح پر ہوگی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پورے پاکستان میں انہوں نے مجھے کیوں یاد کیا ہے گرفتاری کے لیے. صرف مجھے پسند کیا ہے، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اتنی بات ضرور ہے کہ ہم پورا سچ بولتے ہیں اور لوگوں کو پورا سچ سننے کی عادت نہیں ہے. وہ آدھا سچ سننا اس پر گزارا کرتے ہیں. پاکستان میں مختلف الخیال لوگ رہتے ہیں اور مختلف الخیال لوگ اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں. پاکستان کا معیار جو ہے وہ ہم سب کو جمع کرتا ہے. ہم سب کے درمیان ایک مثالی ملی ہے اور لوگ اس کو بریلا بنا کر اس کے نیچے کام کرتے ہیں. مختلف الخیال لوگ، سب لوگوں کو آئین کا احترام کرنا ہوگا. اگر اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانا ہے تو آئین کا احترام کرنا ہوگا، اور جو لوگ آئین کو رونتے ہیں اپنے پاؤں تلے ان کا راستہ روکنا ہوگا. اور اگر آپ نے اس ملک کی ترقی چاہنی ہے تو اس کی بنیاد آئین ہے. جب تک 73 کا آئین ہے انشاءاللہ ہم اس کو عملی طور پر لاگو کرنے کے لیے انشاءاللہ. عمران خان کی حکومت سلیکٹڈ ہے، یہ خود نہیں آئی، یہ ٹھپوں کی بنیاد کی بنیاد پر آئی حکومت کس طرح یہ استعداد رکھتی ہے کہ وہ ہمارے خزانوں پر بیٹھے اور ہمارے خزانے کے وسائل استعمال کرے. جو ٹھپے لگائے گئے ہیں عمران خان کے لیے اس کی تعداد ہے 1,67,00,000 یا 68 لاکھ. اور یہ مسلم لیگ نون کی پاس جو ووٹ ہیں جن کو دبایا بھی گیا ہے اور ڈرایا بھی گیا کتنی وہ 1,28,00,000 ہے.
پیپلز پارٹی کو 70 لاکھ ووٹ ملے ہیں اور JUI یعنی MMA اور ان کو 25 لاکھ ووٹ ملے ہیں، تحریک لبیک کو 22 لاکھ اور چھوٹی جماعتوں کو 30 لاکھ، جس میں ANP، محمود خان چودھری کی پارٹی، شیخ صاحب کی پارٹی ہے، ان کو 30 لاکھ ہے۔ آپ ان تمام کو جمع کریں تو 1 کروڑ 2 کروڑ اور تقریباً 70 لاکھ اور 73 لاکھ یہ لوگ حکومت کو مخالف ہیں۔ جب اتنی زیادہ لوگ مخالف ہیں تو پھر عمران خان تو مہذب دنیا کی بات کر رہا، اس کو چلا جانا چاہیے اور عمران خان اپنی بات پر کھڑا رہنا چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ اتنے لوگ جمع کر لو تو ہم چلے جائیں گے۔ تو آج ڈی چوک پر ہم سب جا رہے ہیں انشاءاللہ، وہ اسلام آباد جا رہے ہیں، وہاں آج جمعے کے بعد پھر لوگ آئیں نا، دیکھ لیں اتنے لوگ جمع ہو کے جو عمران خان چاہتے تھے تو پھر عمران خان کو چلا جانا چاہیے۔ ان کو اخلاقی جواب باقی نہیں رہا، اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ تکلیف ہوتی ہے کہ دھاندلی کی بنیاد پر اور چوری کی بنیاد پر جوابی وزارت عظمیٰ پر فائد ہو کر قابل بیٹھتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ گندے نالی کے سے کوئی آدمی وضو کرتا ہے، تو جس طرح گندے نالی کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح وہ دھاندلی کی بنیاد پر آئے ہوئے وزیر اعظم کو برسل مدینہ کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپنی اصلی پوزیشن پہ آنا چاہیے۔ وہ عوام کا نمائندہ نہیں، اور جس کا نمائندہ ہے وہ بھی اس کو ہی معلوم ہے، ہم کو ہی معلوم ہے۔ انشاءاللہ ہماری تحریک جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے شروع کی ہے وہ عمران خان کے استعفے سے کم پر ہم راضی نہیں ہوں گے، اور یہ حکومت انشاءاللہ نے کل جلسہ کر لیا ہے، اس کے علاوہ پیپل پارٹی کی جانب سے سامنے باتیں آ رہی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ختم ہو۔ JUI کا اس بارے میں کیا ہے کہ وہ کس حد تک جائیں گے، دھرنا دیں گے، کتنے دن دیں گے؟ دھرنا اور اجتماع اور احتجاج اور یہ مارچ، یہ تو سب میڈیا کے پیدا کردہ الفاظ ہیں۔ ہم نے 27 کو ایک تحریک شروع کرنی تھی جس کا آغاز 27 کو کراچی سے ہونا تھا، اور اس کا اختتام ہو گیا انشاءاللہ عمران خان کی استعفے پر کم از کم، اور نہ تحلیلی حکومت کی ہے نہ انتخابات کی ہے، کم از کم یہ ہے، یہ ہم اچیو کریں گے۔ تو اب ایک احتجاجی تاریخ شروع ہے، لوگ جو بھی نام دیں، بہرحال ہمارے پاس سے آ گئے ہیں، جو لوگ کو گننا چاہتے ہیں وہ مل لیں، تمام قافلے پہنچتے ہیں انشاءاللہ، پہنچنے والے ہیں۔ ہم عوامی حکومت کی بنیاد پر حکمران کا استعفیٰ لینا چاہتے ہیں، اور یہ جمہوری پروسیس ہے، یہ غیر جمہوری نہیں ہے۔ کہاں یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ دھاندلی سے آئی ہوئی حکومت کو 5 سال برداشت کیا جائے، اور انسان کرے گی اور وہ جلد عوام کے سامنے سرنڈر کرے گی۔ یہ عوام وطن عوام ہے، ان پر گولی چلانا اس کے فائدے میں نہیں ہوگا، اس کے سامنے سرنڈر کرنا اس کے فائدے میں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب السلام علیکم۔ سر ایک اجازت کا ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ سید علی اکبر شاہ صاحب کا ڈیٹ بھی کیا، آپ نے مجھے شاید پہچانا نہیں پہچانا کہ آج سے 10 سال پہلے میں آپ کے پاس آپ کے گھر گیا تھا، میں متفقہ سمال ڈیم کا آدمی، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ایک چیک مجھے دیکھ کے دی تھی کہ آپ دے لینا پلیز، آپ ایسے نہیں، ایسے زبان نہیں، ایسے فائدہ کوئی، ایسا فائدہ کوئی نہیں۔ میں صرف شارٹ بات کرنا چاہتا ہوں، قاضی صاحب اللہ یونیورسٹی اور اکرم خان درانی نے رپورٹ میں جلسہ کیا تھا 2008 میں، اور کہا تھا کہ ہم مظلوم کو اس کی جہلیز کے اوپر انصاف پہنچائیں۔ میں 11 سال آپ کے پیچھے بات کر رہا ہوں، یہ ابھی آپ بعد میں اسلام اس کی بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، نہیں بات میں جو باتیں نہیں کوئی نہیں بات تو چلے جاتے میں 11 سال تک آپ کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے پاس چلے جی حسین کو نکی کو وہ کتنا ہے؟ اچھا محترمہ چلے جی راستہ خالی کریں۔ آج آپ
ہمارے لیڈر ہوتے پھر آپ ایسی بات نہیں کرتے. آپ یہاں پہ تجویز کریں. نہیں آ جائیں آپ اس کے بعد آ جاؤ وہاں نمبر دیکھو. نہیں سر آپ کی تو حکومت چلی گئی ہے. نہیں ہماری اکاؤنٹ سے آئے گی انشاءاللہ. مجھے 20 سال بعد آپ آ جاؤ نا. مجھے 20 سال بعد ابھی ہم لیٹ ہو گئے. ہم نے 20 سال بعد ابو بکر صاحب آئے تھے. مولانا ابو بکر سے مولانا ابو بکر. جواب نہیں دینا کسی. نعرہ مفتی یا مفتی. سب کو نعرے مارو نعرے مارو. سب کو ملنے دو. سب کو جو مل گئے وہ پیچھے پیچھے ہوتے جائیں. نعرہ تکبیر. اسیر خط نبوت زندہ باد. میڈیا والے مٹائی دے جی. سائڈ پر سر پیچھے پیچھے جاؤ. پیچھے میڈیا والے پیچھے کرو. نعرہ تکبیر. نعرہ 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 مفتی. جی مفتی. نعرہ 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 مفتی. جی مفتی. نعرہ 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 مفتی. جی مفتی. حق کی کلی کتاب. مفتی صاحب. حق کی کلی کتاب. مفتی صاحب. حق کی کلی کتاب. مفتی صاحب. تکبیر. لا يخاف غير الله. کفایت اللہ. لا يخاف غير الله. کفایت اللہ. لا يخاف غير الله. مولانا مفتی کفایت اللہ. نعرہ